السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، ذاکر نائک صاحب کے کوشچن آنسر کے سیشن میں ایک اور عیسائی نوجوان ہمارے بھائی نے وہی سوال رکھ دیا جو اس سے قبل ایک دوسرے عیسائی بھائی نے رکھا تھا، اور اس کا وہ جواب دے نہیں پائے، باوجود اس کے کہ میں نے اپنا اس پر ویڈیو کلپنگ بھی ڈالا، میری ویڈیو ڈالا باقاعدہ، آدھے گھنٹے کے اوپر کا ہے غالباً۔ اب وہ انہوں نے سنا نہیں سنا وہ الگ بات ہے، سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، سننے کے بعد میں تنقیدی ویڈیو ہے وہ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم جو ویڈیو میرا سنے اور دیگر جو رفقا اور ایمان والے یا پھر کوئی بھی انسان تو وہ اپنے آپ کو درست کر سکتا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ جیسا توریت، انجیل، زبور اور قرآن ظاہر ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے یہ، تو جیسا قرآن کی ذمہ داری، قرآن میں آیت موجود ہے باقاعدہ کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی، مطلب اس کے عربی متن میں کسی طرح کی کوئی تبدیل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا، اس کے پہلے بھی کئی میرے درس قرآن میں یہ چیزیں میں بتاتا ہوں خاص طور پہ۔ تو وہ 3 کتابوں کی جو بتایا گیا اور جو ہمارا عقیدہ بنایا گیا، ہمارا بھی ذاکر نائک صاحب کا خود یہ فیتھ ہے، عقیدہ ہے کہ وہ پہلی جو 3 کتابیں ہیں وہ تبدیل ہو گئی، وہ تبدیل کر دیے لوگوں نے، اس میں تبدیلی کر دی گئی کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی حفاظت کی۔ تو اس کو پرابلم کریٹ ہو گیا نا کہ ایک ایسا دین بتایا گیا کہ اس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لیا نہیں، جب اس وقت کے نبی چلے گئے اس دنیا سے تو اس کے بعد میں وہ کتاب ایسی ہوئی بے یار و مددگار، کیونکہ اس میں لوگوں نے ترمیم کر دی، وہ کوئی معنی نہیں رکھی پھر اس میں جب تبدیلی کر دی ہے، کتابی تبدیل ہوگی، اس میں تھوڑا تبدیل ہو زیادہ تبدیل ہو تو اس کے ریفرنسز بھی ہم کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس پر کا بھروسہ وشواس ہی اٹھ گیا نا ہمارا، تبدیل کر دی گئی نا اس میں، ہم کوئی حق ہی نہیں بنے گا کہ ایک تبدیل شدہ چیز رہے اور ہم اس پر اس کا ریفرنس دے دے کے اس کے اسٹڈی کرے یا اس کا ریفرنس دے دے کے بات کرے قرآن کے ساتھ میں۔ سوال یہ ایسا نہیں، وہ تبدیل نہیں کی گئی۔ میرا یہ فیت ہے، میرے عقیدہ، اگر آپ بھی عقلی دائر سے سوچیں گے تو اللہ کی کتاب اور یہ کیا مجال کہ کوئی تبدیل کر دے، جس بھی زبان میں نازل ہوں گی، اس کا جو بھی متن ہوگا، سریانی زبان میں ہوئی ہوں گی یا اور کسی زبان میں نازل ہوئی ہوں گی پرٹیکولر اس نبی پر، کیونکہ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا انسٹرکشن دیا کہ ہم نبی ہمارے لیے بتلائے، ایمان والوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے وہ آیت ہے، اور جو ایمان لاتا خاص طور پہ اس کے لیے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ نبیوں میں فرق سمجھ لیے کہ پہلے انبیاء کرام کو کتاب دی گئی اللہ نے، اور بعد میں جب وہ چلے گئے تو ان کے ساتھ میں کتاب لوگوں نے بدل دی، اللہ کی کتاب، اس کا لیکھن بدل دیے، اس کی ڈرافٹنگ بدل دی، مطلب تحریف کرے تو تحریف کو تو قرآن میں بھی ہے، تو وہ میں نے آیت کا ریفرنس دیا تھا کہ اس میں تبدیل کر دی نہیں ہے، انہوں نے جو اس کو جس آیت کا لے کے سمجھائے وہ آیت اس میں بیٹھتی نہیں، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 کا کوٹ کر کے انہوں نے بتایا، وہ میں نے پچھلے میرے ویڈیو میں ڈالا ہوں، وہ تو غلط جواب دی انہوں نے۔ پھر دوسرا بھی جو شخص آیا یہ اس کو بھی اسی ٹائپ کا وہ ریفرنس دی، اسی ٹائپ کا جواب، اور اس کو جو بتلائے سمجھانے کی کوشش کیے یا سمجھائے، ایسا سمجھائے، اس نے بولا کیا بات ہے کیوں بدل دی گئی تھی، تو انہوں نے صاف انداز میں کہا کہ پہلے جو 3 کتابیں تھیں نا، تو وہ 3 کتابیں جو نازل کی گئی تھی تو پرٹیکولر اس قوم کے لیے، اس قوم پر نازل کی گئی تھی جو قوم کے نبی تھے۔ اب دیکھیے اندازہ لگائیے، جیسا انہوں نے بتایا بھی کہ جیسا بنی اسرائیل موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام، یہ بنی اسرائیل کر کے اللہ نے وہ کیا، وہ بنی اسرائیل تھے، مطلب ایک پرٹیکولر ایک قوم تھی، وہ قوم کے لیے وہ کتاب تھی، سارے انسانوں کے لیے تھوڑی تھی مطلب وہ کتاب۔ اور آپ سسم تو رحمت العالمین ہے، پورے عالم کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دعوت پہنچانے والے۔ اندازہ لگائیے ایسی پارسلٹی اللہ کر سکتا کہ انسان کہیں پر آباد ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں
اور پرٹیکولر جس قوم میں مطلب اللہ نے نبی بھیجا، انبیاء کسی نبی کو مبعوث کیا، نبوت دیا یا پیدائشی طور پہ اس کو نبی بنا کے بھیجا، تو وہ جس قوم میں پیدا ہوا تو بس اسی قوم کو دعوت دے، اور اس کے علاوہ جو انسان والے ہیں تو وہ ان کو جا کر دینا تو ہے ہی نہیں، لیکن کوئی آتا اس کو اپروچ بھی ہوتا ہے تو وہ یہ کہے کہ آپ میرے جوریڈکشن میں تھوڑی ہیں. یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی پٹھان کسی ایک میں آ گیا، اس قوم میں، پٹھان قوم میں، کوئی جاٹ قوم میں آ گیا تو بس جاٹ لوگوں کو دعوت دے گا، مطلب اس کے علاوہ دوسروں کو دے گا نہیں. اب بنی اسرائیل جو بتایا انہوں نے، تو بنی اسرائیل اصل میں جو ہے تو یعنی یعقوب علیہ السلام وہ ہے نا، یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا غالباً، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا لقب تھا وہ بنی اسرائیل. تو وہ جیسا بنی آدم کہتے ہیں ہم کہ آدم کو بنایا، تو آدم کو کیا بنایا اللہ نے؟ انسان. کیونکہ قرآن میں آیت ہے ہم نے آپ کو نبی بنایا جن اور انس پر. یہ آیت نہیں ہے، میں جو بتلا رہا ہوں کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، عبادت کے لیے جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. اب وہ جو عبادت کیسی کرنا، اللہ کی بندگی کیسی کرنا، وقتاً فوقتاً جو انبیاء اکرام آئے انہوں نے انسانوں تک کی بات پہنچائے. تو ہر نبی کسی ایک پرٹیکولر قوم کے لیے تھوڑی تھا، وہ تو قوم سے جڑے ہی ہوتا. آپ سسم بھی کسی قوم سے جڑے ہی تھے، لیکن پوری انسانیت کے نبی تھے. انسانیت تک کے پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ جا کے سمجھانا. جو ان سے اپروچ ہوا، جو ان کے ٹچ میں آیا تو ان تک کے بتائے. مکے سے مدینہ بھی جانے کا حکم نہیں ہوا تھا، لیکن جب مکے کے لوگ پیچھے پڑ گئے، جان کے دشمن ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب مکے سے مدینہ ہجرت کر لو آپ. اس کے پہلے تھوڑی آیا کہ یہاں بھی دعوت دو اور مدینہ بھی جا کے آپ دعوت دو، ایسا نہیں. لیکن جب وہاں پر گئے جان کی حفاظت کرتے ہوئے، تو وہاں تو انہوں نے انصار نے ان کا بالکل سواگت کیا. تو وہاں کیا دعوتی فریضہ چھوڑ دیا کہ انہوں نے آئے تھے وہاں بھی نازل ہوئی، وہاں بھی دے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے. وہاں یہ تھوڑی کہا کہ میں مکے کے قوم کا نبی ہوں، آپ کا نہیں ہوں. ابراہیم السلام کا جو آتا قرآن میں، تو ابراہیم السلام بھی جو تھے چھوڑ کے گئے، بچے کو چھوڑ دے رہے ہیں، بیوی کو چھوڑ دے رہے ہیں. وہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں بھی جا رہے ہیں، وہ جہاں انسان بس رہے وہاں پر دعوت کی فریضہ انجام دے رہے ہیں. وہ یوسف السلام کو دیکھیے آپ، یوسف السلام گئے، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیے، پورا واقعہ درج ہے نا. بعد میں بیچ ڈالے کسی وہ وہاں جو راجا کے پاس میں گئے، وہاں پر اس نے خرید لیا، غلام بنا لیا. وہاں پر تو وہ تو ان کی قوم کے تھے ہی نہیں نا، وہ تو کئی کوسوں دور والے تھے. تو کیا وہاں دعوتی فریضہ نہیں؟ میں وہاں کے لیے نبی ہوں، آپ سے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. یعنی دعوت کون سی؟ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے قاعدے کے مطابق. تو آپ کیسی بھی زندگی گزاریے، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں جو بتاؤں گا زندگی گزارنے کا طریقہ، دین اللہ کا دین اسلام، تو میری قوم کا نبی ہوں میں. ایسا ہوا کہ وہاں پر وہاں تو انہوں نے باقاعدہ وہ دعوت دیے، نبی تھے وہ، ان کو کسی کے بہکاوے میں بہکتا نہیں نبی. وہ میسج دیے وہاں پر انہوں نے کہ قائم رہے اپنے اس پر، کہ کسی خاتون کے عاشق ہونے پر بھی انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو سنبھالا. تو یہی تو دعوت تھی، عملی دعوت. ابراہیم السلام نے دیے، لوط السلام نے دیے، وہ تو کسی قوم کے تھے نا، لیکن پوری انسانیت تک کی دعوت دی. موسیٰ السلام کی دعوت جو آتی پرٹیکولر بنی اسرائیل کو دیے. ان کی قوم تو وہ تھی کہ وہ جو فرعون نے جو ان کو میری قوم کو میرے حوالے کر دیا، اگر تو نہیں سنتا تو قوم کو دے دے، میں لے کے چلے جاتا یہاں سے. تو وہ جانے بھی نہیں دے رہا تھا. وہاں بھی آتا نا کہ یہ ان موسیٰ السلام کی قوم کا اور وہ دوسری قوم کا، وہ جو اس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس کو سپورٹ کر دیے تھے اپنے قوم والے کو. تو وہ کیا دوسروں کو کیا دعوت، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے تھے موسیٰ السلام؟ اس طرح سے بتایا گیا تھا کہ نہیں، ہم ہماری قوم کو دیں گے، دوسری قوم کو دعوت دینے نہیں ہے. وہ بھی انسان، جو قوم دوسری ہے، ہم بھی انسان، ہم جس قوم میں پیدا ہوئے. اب انبیاء نبیوں والا کام ہم کریں گے تو ہم چاہے کسی بھی قوم میں پیدا ہو، جاٹ میں پیدا ہو، کسی بھی اس میں پیدا ہو، تو وہ ہم پوری انسانیت تک کی دعوت دیں گے. تو جانور تک کی تھوڑی دعوت دینا ہے. اب جنوں کو بھی دعوت جو پہنچتی تو وہ بھی بتاؤں گا، میں آیت آپ کو کوٹ کروں گا کہ جنوں تک کے دعوت ہماری بھی پہنچتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی پہنچتی. انبیاء اکرام
جو تھے تمام، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کی دعوت بھی جنوں تک کے پہنچ رہی تھی، باوجود اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نہیں پہنچاتے تھے، جن خود حاضر ہو جاتے تھے مجلس میں، کیونکہ جن اور انسان میں یہ ہے کہ جن اور انسان ایک جیسے، وہ نہیں دکھتے اور ہم دکھتے، وہ بھی عبادت کرتے تو وہ خود آ جاتے تھے وہاں پر مجلس میں۔ وہ آیا تھا باقاعدہ قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو مجلس میں آتے تھے، پھر اپنی قوم کو کہتے تھے وہ کہ ہم نے عجب کلام سنا، ایسا ایسا سنا، تو وہ دعوت دیتے تھے۔ تو وہاں پر آیا اس آیت میں رسول کر کے بتایا گیا ان کو، وہ جو سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام، بیٹھتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، یہ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی ہم درس قرآن دیتے، جیسا میں آج ابھی دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں قرآن کی آیت، ہم غور و تدبر کر رہے ہیں، ایٹ میں بھی جنات بھی بیٹھے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ یہ دعوت ان کے لیے بھی ہے، نہیں دکھائی دیتے ہم کو۔ میں آپ کو درس دے رہا ہوں آیتوں کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیز، فیکٹ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جنات بھی موجود ہوں گے یہاں پر، سن رہے ہوں گے، وہ بھی فریضہ مجھے تھوڑی جا کے دینا ہے، ذمہ داری ان پر ہی آیت ہوتی دعوت دینے کی جو ہمارے سمپرک میں ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی نبی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم اسپاٹ چھوڑ دو اور دعوت دینے دوسری کے چلے جاؤ۔ ہم پر بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم فکر کریں جارج بش کی وہاں جا کے دعوت کیسی دینا ہم نے، ارے وہ آئیں گا یا کسی طرح سمپرک میں آئیں گا ہمارے، ہم جائیں گے وہاں پر کسی کام سے، ضرورت سے، جو بھی وجہ سے، یا وہ آئیں گا تو ہم باقاعدہ دعوت پہنچائیں گے اس تک کے، جو بھی رہے، ایک میں نے نام لیا، دعوت پہنچائی جائیں گی، اسپیشل تھوڑی اسپاٹ چھوڑ کے چلے جانا ہے وہاں پر دعوت دینے کے لیے۔ وہ تو حالت کے تحت گئے انبیاء کرام، تو جہاں گئے دعوت دیے۔ کیرالہ میں جو دعوت ہوئی تو ایمان والے آئے صحابہ، تو کیا غرض سے آئے تھے؟ تجارت کی غرض سے آئے تھے وہ، اسپیشل یہ تھوڑی آئے تھے کہ دعوت کی غرض سے، اپنی تجارت کی غرض سے آئے۔ تجارت کے ساتھ میں آٹومیٹک دعوت کا فریضہ ہوتا، ایمان والا جو رہے گا تو وہ تو دعوت دیں گے نا، جس بھی فیلڈ میں کام کریں گا تو ایمان کی دعوت دیں گا، اللہ کے دین کی، کہ دین حق کیا ہے، اور قولی بھی دیں گا، قول سے اور عمل سے زیادہ اس کی ہوں گی، اس کی ایمانداری، وہ ڈیوٹی کرے گا کسی کی تو ایمانداری سے ڈیوٹی کرے گا، سچائی سے، کسی سے ویوہار کرے گا تجارت کا بولیے اور جو بھی، تو اس طرح کا ویوہار کرے گا کہ جھلکے گا کہ کتنا ایماندار ہوتا ہے، یہ ایمان والے ایسے ہوتی ہے کر کے بات کرے گا، تو اس کے بات میں سچائی رہیں گی۔ تو یہ ساری تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو آیت، تو وہ جو ان کا کنسپٹ ہے ذاکر نائک صاحب کا، کہ پہلی جو کتابیں تبدیل کر دی گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یا تبدیل کس لیے کی گئی تھی، اس کا کارن، اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ بتایا کہ وہ پرٹیکولر اس قوم کے لیے دعوت تھی، اور ہر نبی نے پوری انسانیت کے لیے دعوت پہنچائی، جہاں جہاں جو نبی گیا، جس بھی خطے میں گیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی وجہ سے گیا ہو، ہجرت کر کے گیا ہو، لوگ اس کے دشمن ہو گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، تو وہاں انسانوں کو دعوت دیا اس نے باقاعدہ۔ اب پھر یہ بھی کہ جب انسانوں کو دعوت وہ نبی دیتا تھا، جو بھی پرٹیکولر جو بھی نبی ہوتے تھے جس پر نازل ہوتی تھی آیتیں، وہی نازل ہوتی تھی، تو جنات وغیرہ بیٹھ کے وہ دکھائی دیتے نہیں دیتے تھے، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس دعوت کو لیتے تھے اور وہ اپنے قوم تک کے پہنچاتے تھے۔ تو اب جب یہ بتایا جاتا کہ صرف اپنی قوم کو ہی دعوت دیتے تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیا تھی؟ انسانوں کو دعوت دینے کی، تو پھر جناتوں کو دعوت کیسی پہنچ گئی؟ پھر جنات کیسے سنتے تھے؟ ان کو تھا کہ ایک وہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دعوت دیتے تھے کیونکہ دکھائی دیتے تھے، جنات آٹومیٹک آ کے سنتے تھے۔ جناتوں میں تو کوئی رسول ہی نہیں آیا نا، رسول آئے بولنا چاہیے، نبی نہیں آیا کوئی، رسول یعنی پہنچانے والا، نبی یعنی رسول اور نبی، اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی۔ ایسا رسول، ایسا اللہ کی بات پہنچانے والا، اللہ کی جو کتابت، جو اللہ کے احکامات ہیں کہ جس پر خود پر نازل ہوا، وہ نبی رہتا۔ رسول یعنی صرف اس پر نازل نہیں ہوا، صرف پہنچانے والا۔ تو اس آیت میں باقاعدہ موجود ہے کہ جناتوں کے لیے رسول آیا، تو کیا ان پر وہی نازل ہوتی تھی کہ رسول آیا تو اس کا مطلب وہی آپ سب پر نازل ہوتی تھی، وہ مجلس میں بیٹھتے تھے، وہاں تک کہ پہنچاتے تھے، وہی چیز جو اللہ کا کلام تھا جو سنتے تھے ان تک کے دعوت پہنچاتے تھے نا، ان کے قوم تک کے، قوم بتایا گیا نا۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 130 لیں گے، ہم اس پر غور و تدبر کریں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے فرحت ہاشمی بہن صاحبہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گرو جن، میں پہلے ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ اے گرو جنوں کے اور انسانوں کے،
کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول؟ دیکھیے رسول آیا ہے، اللہ تعالیٰ جنوں سے، ان کے گروہ سے، ایسا نہیں کسی ایک جن سے، گروہ یعنی سارے جنات اور انسانوں کے، اے گروہ جن، ان سے مخاطب ہے، ان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، منکم، یہاں پر آیا تم میں سے، منکم، جو بیان کرتے، یقصونا، جو بیان کرتے ہیں، علیکم، تم پر، آیاتی، آیات میری، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تم پر آیات میری، اور وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے، مطلب وہاں جو تمہارے اس دن کی، وہ کہیں گے، وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے تمہارے اس دن کی، وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر، وہ جب ڈرانے والے آئے تھے کہ نہیں، تو روز آخرت وہ بولیں گے ہاں ڈرانے والے تھے، وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر، اور دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے، زندگی کی ریل پہ رہنا، اس نے دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے دنیا کی، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک وہ تھے، وہ کافر یعنی انکاری رسول آئے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو آیا، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول آیا، اب یہاں پر جناتوں کے لیے بھی رسول آیا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی انسانوں میں رسول آتے تو جن پر رسول یعنی جن پر وحی نازل ہوتی وہ رسول ہوتا، تو پھر کچھ رسول تو جناتوں میں بھی رسول آتے، تو جناتوں میں کون رسول آتا؟ قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ملیں گے آپ کو کہ کوئی جنات کو اللہ نے نبی بنایا، مطلب رسول بول سکتے ہیں ہم، رسول یعنی وہ جو نبی پر نازل ہوا وہی آتی، وہ پہنچانے والا۔ تو رسول کے فرق کو سمجھیے آپ، نبی جو ہوتا تو نبی رسول بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا، نبی پلس رسول مطلب وہی نازل ہوتی اس پر، اور کوئی اگر نبی نہیں ہے رسول ہے تو رسول یعنی صرف وہ جو جس پر وہی نازل ہوئی وہ بات کو پہنچا رہا، جیسے جنات پہنچاتے تھے۔ جو آج ہم عمل کر رہے ہیں نا رسول کا، کہ ایک چیز نازل ہوگی، قرآن نازل ہو گیا اور ہم لوگوں تک کے پہنچا رہے، وہ نبی والا کام کر رہے ہیں۔ ہم نبی نہیں ہیں، ہم پر وہی نازل نہیں ہوتی، نبوت کا دروازہ بند ہے، ایسا آپ سمجھیے، اس پر دماغ پر زور ڈالیے، آپ کے عقل سے کام اگر لیں گے، ہم سوچیں گے، ہمارے ذہن پر زور ڈالیں گے، تو آج جو ہم دعوت پہنچاتے ہیں نا ایمان والوں تک کے، تو ہم پر کسی پر وہی نازل نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی وہی، قرآن کے اللہ کے احکامات وہی نازل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں۔ لیکن ہم کو دعوت کی فریضہ انجام دینے کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اسی شکل میں جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ہمارا بالکل ابھی یہ معاملہ ہوگا کہ جیسا اس وقت میں جنوں کا معاملہ تھا، کہ جن سنتے تھے اور سننے کے بعد میں وہ اپنی قوم تک کے پہنچاتے تھے، جناتوں تک کے، اپنی قوم یعنی جناتوں تک کے، انسان کی قوم یعنی انسانوں تک کے، تو ان پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنتے تھے جس پر وہی نازل ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان، ان پر وہی نازل ہوئی اور وہ بولتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، جنات وہاں اس مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر وہ جنوں تک کے پہنچاتے تھے۔ سمجھیے ابھی ہم دیکھیں تو ہمارا بالکل جو ورک ہے، دعوتی ورک، نبی والا کام، بالکل جو پہلے جنات کرتے تھے وہی ورک ہمارا ہے۔ اب کسی انسان پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، وہی نازل ہو نہیں سکتی، لیکن ہم کو دعوتی فریضہ انجام دینا ہے جیسے جنات دیتے تھے۔ جناتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم نے کیسا دینا، ہمیں نبی بنا کے بھیج دینا، جنات میں بھی ایک نبی ہونا چاہیے، بھیجا کہ اللہ نے۔ کیوں بولیں گے، وہ بالکل ہمارے جیسی ہے، صرف ان میں یہ فرق ہے جن میں اور ہم میں، جناتوں میں اور انسانوں میں، کہ جن میں انسان میں ایک ہی فرق ہے کہ وہ نہیں دکھتے اور ہم دکھتے ہیں۔ میرے کو جب تک کہ یہ معلوم نہیں تھا نا تو میں بڑا گھبراتا تھا قرآن کا، جب میرے کو اتنا گیان نہیں تھا تو میں جنوں سے گھبراتا تھا کہ جن جیسا کچھ کر لیں گے، آنکھ پر ہو جائیں گے میرے، یا کچھ کر لیں گے، اکیلے میں قرآن نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، دکھ جائیں گے، میں ڈر جاؤں گا۔ ارے وہ اپنی جگہ جو بھی ہے معاملہ، لیکن
جب سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ہماری اسی مخلوق ہے، جیسے انسان ویسے وہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ نہیں دکھتے اور ہم دکھتے، ابھی بھی موجود ہوں گے، آپ کے آس پاس بھی موجود ہوں گے، بس اتنا فرق ہے، اس کے سوا نہیں۔ انسانوں میں نبی بھیجے گئے اور وہ رسول بھی تھے اللہ کی بات پہنچانے میں، ان میں کوئی نبی بھیجے نہیں گیا، تو یہاں پر رسول آیا۔ اب جو رسول کیا سمجھتے لوگ کہ رسول کی پوچھ ایسی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی، ایسا نہیں میرے بھائی، آج بھی ایمان والا میں جو آپ تک کی بات پہنچا رہا ہوں تو بس میں وہی چکر ہوتا، کسی نے بولا میں پہنچا رہا ہوں اللہ کی بات، میرے پر وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، تو وہ تیرے اپنے آپ کو اس نے رسول کہا نا، رسول یعنی جس پر نازل ہوئی وہ بات پہنچانے والا۔ اب اس میں کوئی وہ چکر میں پڑتا، زیادہ شانہ سمجھتا اپنے آپ کو کہ اللہ نے میرے پر نازل کرا، میرے کو وہ ہوا، بتاتا ہو کہ جیسی وہ وہی نہیں تھی کہ وہ جو اپنے مریم رضی اللہ تعالیٰ پر نازل ہوئی تھی، ارے پرٹیکولر اس کے ڈائریکشن کے لیے ہوئی تھی۔ قرآن میں جو ہے نا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے کہا تھا وہاں بھی وہی آیا، تو وہ کس کے لیے نازل ہوئی تھی کہ پرٹیکولر اس کے لیے آدیش تھا، یہ تھوڑی آدیش تھا کہ لوگوں تک کے پہنچا یہ بات، تیرے کو کیا، تجھے کیا کرنا ہے، وہ وہی تھی وہ۔ اور نبی کی ذمہ داری کیا رہتی کہ تجھے بھی کرنا ہے، نبی کو اللہ کی انسٹرکشن دیتی کہ یہ آپ کو بھی کرنا ہے، آپ کو بھی اس پر چلنا ہے اور لوگوں تک، پوری انسانیت تک یہ بات پہنچانا ہے۔ مطلب انسانیت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں، جو بھی تمہارے سمپرک میں، جو بھی تمہارے اس میں آتا، تعلق میں آتا، نہیں تو یہاں چھوڑ دیا دوسرے کی دعوت پہنچانے جا رہے ہیں، نہیں، اپنی ضرورت کے حساب سے جاؤ آپ، لیکن جو بھی تمہارے انسان سمپرک میں آئے گا تو اس کو آپ دعوت پہنچائیں گے، وہ ذمہ داری عائد ہوتی، کیونکہ انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایون کسی نبی کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ذمہ داری تھی کہ جناتوں کو ڈھونڈو، ان تک کے پہنچاؤ، وہ خود آگے بیٹھیں گے، سنیں گے۔ جیسا میں نے درس قرآن دے دیا تو ایک حساب سے وہ نہیں، رسول نبی کی بات پہنچانے درس قرآن دے دیا، لیکن یہاں سن رہے ہوں گے جنات، آپ سنیں گے، لگائیں گے، تو یہ ویڈیو جب آپ لگائیں گے تو جنات بھی سنیں گے، ابھی بھی سن رہے ہوں گے، جب بھی آپ سنیں گے میرا ویڈیو تو جنات بھی بیٹھ کے سنیں گے، تو آٹومیٹک دعوت پہنچ رہی۔ لیکن وہی کس پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صاف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں نا کہ میں بالکل انسان ہوں تمہارے جیسا، میری بھی اپنی ضرورت ہے، تم میں میرے میں صرف اتنا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیا تم میں میرے میں اتنا فرق ہے کہ میرے پر وہی نازل ہوتی ہے، تم پہ ہو نہیں سکتی۔ یہ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذرا سوچیے اس پر بھی، اس کے جب وہی دین ہے تو اس کے پہلے کسی نبی نے یہ کہا کیا کہ میرے پر نبی نازل ہوتی اور تم پر ہو نہیں سکتی؟ بالکل نہیں کہا ہوں گا۔ توریت انجیل زبور میں یہ ورڈنگ مل ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ عقلی تقاضا ہے کہ ہم اگر دماغ پر زور ڈالیں تو ہم کو پتہ چلے گا، کیونکہ نبوت کا دروازہ کھلا تھا، تو نبی کیسا بولے گا ایسا کہ تم پر ہو نہیں سکتی وہی نازل؟ کیونکہ اگر ایسا بول دیا کسی نبی نے کہ ہو نہیں سکتی تو مطلب اس کو نبی بنائے جو بھی اس وقت میں تھا، وہ دوسرے کو نبوت دے دیا اللہ نے، پھر کیا؟ نبوت کا دروازہ کھلا تھا، بول نہیں سکتا کوئی نبی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیوں کہ آیت آ گئی تھی کہ آپ آخری نبی ہو، نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے۔ یہ ان چیزوں کو جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے کو قرآن جو ہے، قرآن کے ذریعے سے، جیسا قرآن میں آیت ہے کہ اس سے ہدایت بھی ملتی اور اس سے بہک بھی جاتا انسان۔ وہ بولتے ہیں کہ ارے قرآن مت پڑھو، اس سے بہک بھی جاتے، تو اللہ نے کہا نا کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، اسی سے بہک بھی جاتے، تو لوگ وہ منع کرتے، بہت سے عالم قسم کے لوگ بڑے کہ ارے بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے کیا آپ؟ ارے قرآن کو سمجھ پڑھ رہے کیا آپ؟ ارے مت پڑھو، اس سے بہک بھی جاتے۔ پھر ہم بولے کہ ارے قرآن سے بہک جائے گا کوئی؟ وہ تو ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ ارے نہیں بھائی، وہ ہے اپنی جگہ لیکن اپنے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے نہیں، اسے بہک بھی جاتا نا، تو کیسا؟ تو اس سے قرآن کی آیت ہے تو وہ آیت بتا دیں گے آپ کو، دیکھیے کیسا بہکاتا، وہ ہے آیت کی تحریف، باقاعدہ آیت بتا دیں گے، دیکھو اس سے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سے بہک بھی جاتے اس سے۔ تو میرے کو ایک بتائیے بھائی، فطری دین ہے، ہم کسی بچے کا ایڈمیشن کراتے 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ دے کے ڈاکٹری کورس میں MBBS کے لیے یا اور کوئی انجینئرنگ کورس میں، کہ 5 لاکھ فیس بھرے ہم نے، اب وہاں ہم کو کوئی بولے کہ بھائی آپ فیس بھر رہے ہیں اتنا سمجھ لیجیے آپ، لیکن آپ کا بچہ کامیاب بھی ہو سکتا اور ناکامیاب بھی ہو سکتا ہے اس میں، چاہے تو انجینئر بن جائے گا یا فیل ہوگا تو پھر وہ نہیں بنے گا۔ یہ 5 لاکھ 25 لاکھ جو آپ لگا رہے، ڈاکٹر بنتا یا نہیں بھی بن سکتا، ارے ایسا بھی ہو جائے گا کہ فیل بھی ہو سکتا، کہ ہاں فیل بھی ہو سکتا، ڈاکٹر نہیں بھی بن سکتا،
ارے یار یہ تو پھر میرے 25 لاکھ چلے جائیں گے، 5 لاکھ چلے جائیں گے، تو ہم ایڈمیشن نہیں کراتے اس کا، کراتے تو بھی ہم، کیونکہ ہمارا مقصد یہ رہتا کہ پڑھیں گا تو پاس ہوں گا۔ ایسا یہ ہے، قرآن کو سمجھنے کی طلب رہیں گی تو اللہ ہدایت دے گا، اللہ ہدایت طلب والے کو دیکھتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مت پڑھو سمجھ کے، یا قرآن مت پڑھو اس سے بہک بھی جاتے ہیں، آیت کے ریفرنس دے، تو کتنا خطرناک تعریف کر رہے اس آیت کی، کہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے، آیت کس لیے آئی تھی، اور اسی آیت کو، مثبت آیت کو منفی طور پہ استعمال کرے۔ بچے کے ایڈمیشن میں ایسا نہیں کریں گا کہ نہیں بھائی میں تو کراؤں گا، مجھے میرے بچے کو بنانا ہے، میری خواہش ہے، جان دو فیل ہوں گا تو فیل ہوں گا، دیکھے جائیں گا جب کو جب، وہاں برابر سمجھتا دنیا کا۔ لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آ گیا، کسی عالم یا کسی زیادہ شانی نے بتا دیا ہم کو کہ مت پڑھو، آیت کوٹ کر دیا، تو بہک جاتے ہیں۔ ایسے اگر ذاکر نائک صاحب یہ بتاتے رہے کہ پہلے کے جو کتابوں میں تبدیل ہو گئی تھی، یعنی ایک بار بتلانے کے بعد میں پھر بھی کوئی سوال کرتا، پھر بھی اس بات پر جمے بھی ہے، یہ ہے ہر دھرمی جمے رہنا، کہ پہلے کتابوں میں ترمیم ہو گئی تھی، کیوں ہوئی تھی، وجہ بتاتی کہ وہ اس پرٹیکولر اس قوم کے لیے تھی۔ بالکل غلط بات ہے، بنی آدم انسان، ہر نبی آیا انسانوں کو دعوت دینے کے لیے آیا، ایون انسانوں کو بھی نہیں، جناتوں کو بھی دعوت دینے کا فریضہ وہ جا کر نہیں دے گا، لیکن جنات خود بخود دعوت لیں گے، وہی نبیوں والا کام ہم کو کرنا ہے۔ اب جو جناتوں کا میں نے ریفرنس دیا تو وہ بھی سمجھ لیا، سورہ احقاف، سورہ الاحقاف آیت نمبر 29، وہ بھی دیکھیں گے ہم، اس میں آپ کو کچھ چیز خاص طور پہ اور آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ جی سورہ الاحقاف آیت نمبر 29 پڑھنا، اپنے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، اس پر ہم غور کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے، دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، میں پہلے پورا پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، تو جب وہ پورا کر دیا گیا وہ واپس لوٹے طرف اپنی قوم کے ڈرانے والے بن کر۔ دیکھیے، اور جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے ایک گروہ جنوں میں سے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے پاس نہیں گئے قرآن سنانے کے لیے، لیکن انسانوں کو سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں، جو آیت نازل ہوئی وہ ان تک کے پہنچا رہے ہیں، تو جنات تو ہمارے آس پاس ہوتے نا، وہ جنات بھی بیٹھ گئے وہاں پر۔ جب پھیر لائے ہم یعنی اللہ طرف آپ کے، آپ سسم کی طرف، جناتوں کو راغب کرا اللہ نے، کان کھڑے ہو گئے ان کے سننے لگے۔ جب پھیر لائے ہم طرف آپ کے یعنی آپ سسم کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے، جنوں میں کا ایک گروہ، جنوں میں کے کچھ لوگ سننے لگے غور سے، جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے ہیں، جو وہی نازل ہوئی 1 2 3 4 جو بھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، صحابہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو وہ جو غور سے سن رہے تھے قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، تو جب وہ پورا کر دیا گیا وہ واپس لوٹے۔ اصل میں کیا ہوا کہ وہ ایک گروہ سن رہا تھا قرآن آپ سے سن کا، پھر ان کے جنوں میں جو تھے تو کچھ ایسا چیز بھی کر رہے ہوں گے وہاں پر، تو جناتوں میں سے انہوں نے خاموش کی، ارے خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو اس کو۔ جیسا ہم کو بھی آتا نا کہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، لیکن سننا فرض ہے اس کا، کہ جب بھی قرآن پڑھے جائے تو غور سے سنو آپ، جو حدیث میں آتا نا تو قرآن کو غور سے سننا چاہیے۔ تو جب وہ آپ سے کے قرآن کی آیتیں پیش کر رہے تھے تو وہ غور سے سن رہے تھے، ان میں کے جو ہوں گے تو وہ کچھ یہ کر رہے تھے نہ سمجھ، تو ان کو کہے کہ چپ ہو جاؤ، غور سے سنو، ان میں کے جو سلجھے ہوئے تھے جنات۔ پھر وہ حاضر ہوئے وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، تو جب وہ پورا کر دیا گیا، مطلب جب وہ جو بات آپ وسلم کی پوری ہوگی، قرآن کی بات جو وہی پیش کر رہے تھے آپ وسلم، جب وہ پورا کر دیا گیا وہ واپس لوٹے طرف اپنی قوم کے، تو وہ کیا ہوئے، واپس لوٹے اپنی قوم کے، اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے۔ کون؟ جنات، جنہوں نے قرآن سنا، اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، اپنی قوم، وہ واپس لوٹے طرف اپنی قوم کے ڈرانے والے بن گئے، کہ اپنے جو وہاں پر حاضر نہیں تھے وہ اپنے قوم کے لوگوں کو بولے، انہیں مطلب کیا، ان پر وہی نازل ہوئی تھی کیا، ایز اے رسول بن کے گئے، وہ پہنچانے والے،
جس پر نازل ہو رہی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بات وہ پہنچائے اپنی قوم تک کی کہ ہم نے گجب کلام سنا اور ڈرو اللہ سے، اللہ ہے، ایسے ایسے احکام آتا ہے کہ ہم کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ جو چیزیں ہمارے لیے تو جناتوں کے لیے بھی ہے نا، وہ ان کے لیے بھی عبادت ہے نا۔ قرآن کی آیت ہے نا، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یعنی زندگی کیسی گزارے وہ، اور وہ سورہ انعام کی جو آیت 130 بتایا میں نے، اس میں بھی ہے، اے گروہ جن وہ انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے؟ دیکھیے یہاں پہ جو بتایا گیا سورہ انعام آیت نمبر 130 میں 130 میں، کیا ہے گروہ جن وہ انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی تمہاری قوم میں کے رسول نہیں آئے تھے کیا؟ وہ یہ کہیں گے، وہ تو یہ بولیں گے کہ نہیں رسول نہیں آئے تھے۔ ارے رسول یعنی پہنچانے والا، نبی تھوڑی۔ تو رسول کے معنی ہوتے پہنچانے والا، کہ اللہ کا جو کلام جس پر نازل ہوا وہ ہم تک کے پہنچا رہا ہے، تو ہم دوسرے تک کی وہ بات پہنچا رہے ہیں، اس چیز کی وہ آیت پہنچا رہے ہیں، تو وہ رسول کہلائیں گا۔ نبی کا بھی کام پہنچانے کا رہتا ہے، لیکن نبی پر وہی نازل ہوتی ہے۔ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول کی پوسٹ ایسی بتایا جاتا ہے کہ نبی سے بھی امپورٹنٹ پوسٹ ہے رسول کی، ہے امپورٹنٹ، لیکن رسول ایک جنرل ہوتا، اس پر وہی نازل۔ ایک رسول وہ ہوتا، رسول کی 2 کیٹیگری ہے، سمجھیے آپ، رسول کی 2 کیٹیگری ہے۔ ایک اسپیشل کیٹیگری جو ہے رسول کی، وہ ہے کہ وہ نبی بھی ہوتا بیک وقت اور رسول بھی ہوتا، یعنی پہنچاتا بھی اور اس پر وہی بھی نازل ہوتی۔ اور ایک رسول کی وہ کیٹیگری ہوتی کہ جو صرف پہنچاتا، اس پر وہی نازل نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ کو پہنچانے والے ملیں گے رسول، جیسا میں پہنچا رہا ہوں، جیسا آپ پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ تو ان پر کیا نازل، نازل تو آپ سے کے پر ہوا یہ قرآن۔ جو بھی قرآن اللہ کی بات پہنچائیں گا، اللہ کی بات، اللہ کے احکامات، یعنی قرآن کی آیتیں، تو وہ ایک جنرل رسول کہلائیں گا وہ، لیکن نبی نہیں ہے۔ وہ نبی والا کام کر رہا ہے، وہ خود نبی نہیں ہے، لیکن وہ رسول والا، رسول کی بات پہنچاتے پہنچاتے اتنے شانے بن جاتے، جیسا احمد عیسیٰ۔ اس کے ویڈیو سنا میں نے، کڑک انداز میں تنقید بھی کیا میں نے 10 12 سطروں میں، کہ خود کو وہ کہتا کہ میں نبی ہوں کر کے، نبی بتاتا بھائی، بلکہ یہاں تک کہ بگاڑ کی صورت کہ اب مجھ میں ویسی حرکت کر رہا تو سمجھ لو نعوذ باللہ میں اللہ ہوں، اللہ کے گن میرے میں آ گئے، اس ٹائپ سے بولتا کہ اب میرے سے جو بھی فلو ہو رہا ہے تو سب اللہ کی بات ہے، اس طرح بہہ کر۔ اب کچھ جو ہے جو دعویٰ کرتے قرآن پڑھتے، لیتے تو قرآن آیت پڑھتے قرآن کی، لیکن کیا بولتے کہ اب یہ وحی میرے پر نازل ہو رہی کر کے، اب وہی آ رہی میرے کو۔ صاحب بولتے وہی، ارے تیرے پر وہی کیسی آئیں گی بھائی؟ وہی تو آلریڈی آ گئی جس پر آنا تھی۔ یہ کہیے آپ کی جو قرآن کی جو آیت تھی، جو وہی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آیت میرے سمجھ میں آ رہی، پورے دھیان میں آ رہی، اس کی اسپرٹ کو میں سمجھ رہا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ خود کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی نبی تو بول ہی نہیں سکتے، دروازہ بند ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، ڈائریکٹ کرے چاہے انڈائریکٹ کرے، وہ کافر ہی رہے گا وہ۔ یہ تو حرکت قادیانی نے کی نا، قادیانی۔ اب اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سمجھے ہم بات کو، ہم جو ہے کہ جو سمجھے ہوئے، جن کو قرآن کا گیان ہے، عربی داں ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو سن رہے ہیں، یا کسی کی یادداشت بہت اچھی ہے، کہ میموری بہت اچھی ہے، لاکھوں ہزاروں لوگ سن رہے ہیں اس کو، تو اللہ کے ہم وہ معیار نہیں چلیں گا۔ کوئی کتنی بھی بڑی جماعت سے جڑا ہو تو اللہ کے وہ معیار نہیں چلیں گا کہ فلانی جماعت اتنی بڑی جماعت سے جڑا ہوا ہے، اس جماعت کا ڈال دو جنت میں، ارے اس کی میموری بہت اچھی تھی، ڈال دو اس کو جنت میں، ارے یہ اس کو تو لاکھوں لوگ سنتے تھے، ڈال دو جنت میں۔ وہ معیار نہیں چلنے والا اللہ کے پاس میں۔ اللہ کے پاس تو وہ معیار چلیں گا، تقوی کا معیار چلے گا، کہ جو تقوی ہوگا اللہ سے ڈرنے والا، اگر معمولی حمال بھی رہیں گا، پنچر بنانے والا بھی رہیں گا، آیت کی اسپیڈ کو سمجھیں گا، لوگوں تک کے پہنچائیں گا، ظاہر ہے جنت میں جائیں گا۔ جو آیت کی تعریف کر دے گا، کہ کسی کے بولنے کے بعد میں، تنقید کرنے کے بعد میں بھی، نوٹیفیکیشن میں لانے کے بعد میں بھی، صرف اپنے ضد کے مارے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضد کے مارے ذاکر نائک صاحب اس چیز کو مان نہیں رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو بات یہ ہضم ہی نہیں ہو رہی ہوں گی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے بیجا گمان مت کرو، کہ بعض گمان گناہ میں شامل ہے، تو میں کیوں کروں؟ لیکن مجھے دکھ رہا ہے کہ کیسا اتنا بولنے کے بعد میں کیسا کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جانے انجانے میں جو تمہارے دلوں میں جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ وہ معاف کرے گا، لیکن ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ بات سمجھ میں آ جا رہی ہے
لیکن بات سمجھ میں آنے کے بعد میں اگر کسی نے تنقید کیا اور ہم اس پر اڑے ہیں کہ یار اتنے سارے لوگ میرے کو سنتے، لوگ بولیں گے میرا پریشر خراب ہو جائے گا، یار ہم کو غلط بتا دیے پہلے، یار ایک معمولی انسان نے بتایا تو وہ غلطی ان سے، تو لوگ میرے کو چھوڑیں گے، اس کو زیادہ چپک جائیں گے، اس کو سننا شروع کر دیں گے، یا میرے کو سمجھیں گے میرے کو کم نالج ہے کر کے۔ اگر یہ ذہن میں ہوں گا تو پھر ایسا انسان میں رہوں چاہے اور کوئی ہے، اور کوئی کتنا بھی بڑا رہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ جب نبوت کا دروازہ کھلا تھا تو نبی سے بھی کچھ لغزش کبھی ہو جاتی تھی تو اللہ وہ درست کر دیتا تھا فوراً، کیونکہ بے عیب ذات جو ہے اللہ کی ہے، فوراً آیت آ جاتی تھی اس پر۔ وہ بھی واقعہ میں بتایا کہ وہ نابینا آیا تو ارے آپ نے نابینا کو نظر انداز کیسا کر دیا، وہ چیز حلال کی آپ نے حلال کو حرام کیسا کر دیا۔ شہد کھانا جو ہے اس میں تو شہد نہیں ہے قرآن میں، لیکن میٹھی چیز یا وہ جو بھی چیز تھی وہ کیوں بند کر دیا آپ نے حلال کو حرام کی، تو درست ہو جاتا تھا۔ لیکن آج جو ہے، آج ہم سے کوئی غلطی ہوں گی، لفظ بول لیے غلطی ہوں گی، تو کوئی آیت تھوڑی نازل ہونے والی کہ اللہ آیت نازل کر دیں گا کہ بھائی یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہم سے قرآن کی آیت جانے انجانے میں، اس لیے اللہ نے قرآن میں آیت دے دیا کہ تم پر میری آیت نازل نہیں ہو رہی ہے، اگر جانے انجانے میں غلطی ہوں گی، خود ہو کے نہیں کر رہے آپ، غلطی ہونے کے بعد میں ہمارے دھیان میں بھی نہیں جا رہا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے خیال میں آ گیا، ہم سمجھ میں آ گیا، پھر ہم اور اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس نے ہم کو سمجھایا تو اس کے دائرے میں رہ کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس آیت کا یہ کیوں بتا رہا ہے یہ شخص، اس کے یہ میننگ تو نہیں ہوتے، اس آیت کی اسپرٹ یہ تو نہیں ہے، تو اس پر غور کرنا چاہیے، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنی لاکھوں لوگ سننے والے ہو، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں غور کرنے کے بعد میں بات اگر سمجھ میں آ جاتی کہ نہیں واقعی میرے سے غلطی ہوئی، اور اس کو وہ غلطی کو درست نہ کرے، تو پھر تو اللہ کی پکڑ میں میرے بھائی، پھر تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر تو وہ علماء حق ہونے کے بعد میں اس کی اپنی ضد، اپنا یہ فعل اس کو علماء حق سے نکال کے علماء سو میں ڈال دیں گا، اور علماء سو جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، چاہے کتنے بڑے مدرسے سے فارغ ہو، کتنے لوگ سننے والے ہو اس کو، تو علماء سو کے لیے اللہ کے پاس میں جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اور ان کے جو پیچھے ان کی بات کی تقلید کریں گے تو وہ قرآن میں بتایا اندھی تقلید ہو جائیں گی، وہ کہ کسی ایک انسان نے 20 باتیں صحیح بتایا اور ایک بات جو اس کی غلط ہے، تو 20 صحیح باتیں مان لو، لیکن کیونکہ 20 باتیں صحیح بتایا اس نے تو وہ ایک بات غلط بھی مان لیں گے کہ میں بتا رہا، میرے درس کسی کو بات پڑ جائے گی، ارے عقیل بھائی تو بہت صحیح بولتے، اب میں نے غلط بھی بولا کسی کے پاس، ارے یار وہ عقیل بھائی نے بولے کہ ارے نہیں وہ غلط بولتے نہیں، وہ شخص برابر ہے، تو پھر تو میرے کو خدا بنانا ہو جائے گا، چاہے میں رہوں یا اور کوئی بڑا عالم رہے۔ تو یہ ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو، مشائخوں کو اللہ کسی کو اپنا رب بنا لیا، اندھی تقلید کر دینا، ایسا بھروسہ بٹھا دینا کہ بس ایسا سمجھنا جیسا وہ نعوذ باللہ وہی نبی ہے، جیسا اس پر وہی نازل، ارے اس سے غلطی ہو سکتی بھائی، ایک بڑا عالم رہتا اس سے غلطی ہو جاتی، کیونکہ ہے معاملہ منظر عام پر بڑے بڑے عالموں کی غلطیاں ہیں، لوگوں کو سمجھاتے کچھ اور آیت کچھ اور بولتی، اس لیے تو ایک عالم دوسرے عالم کو کافر بولتا، حالانکہ ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کافر بولے کسی بھی، بس بتا دینا، نظر میں لا دینا، تنقید کرنا بس، اور کوئی آرگومنٹ ہم نے کرنا نہیں، ہم کو حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ منوانا تو نبیوں کے ذمہ نہیں تھا، صرف پہنچانا تھا، تو ہم کیا کسی کو منوانا چاہ رہے ہیں کہ ماننے کو چھوڑنا۔ ذاکر نائک صاحب تو اپنے مجلس میں، ارے مان لو، پھر مان لو، ایمان میں آ جاؤ، مانے کہ نہیں مانے، ارے مان، میں جو بات کر رہا ہوں پہنچا کہ نہیں، وہ چیز ہے، جیسا میں آپ تک کے پیش کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ سوال کر سکتا کہ آپ کا کچھ باقی ہے کیا، پہنچی کہ نہیں جو بات میں سمجھانا چاہتا، تو آپ کے خیال میں آئی کہ نہیں بات، ہو منوانا نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، پہنچی کہ نہیں پہنچی ہوگی، آپ میرے سے رابطہ قائم کیجئے، 1 گھنٹے نہیں میں 4 گھنٹے دینے کو تیار ہوں آپ کو، آپ کامنٹس کیجئے مجھ کو، میں کامنٹس کا انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو، گھر پر آئیے، بالکل آپ کی پوری حفاظت ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، دن بھر بھی رکیں گے آپ تو بھائی کھانا کھا کے جانا، جو بھی میرے غریبی میں کھلا سکتا آپ کو، 1 نہیں 4 گھنٹے دوں گا میں، کیونکہ ابھی اتنا وقت ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ مجھے نہیں سن رہے ہیں، جب سارے لوگ سنیں گے تو میں پھر نمبر لگاؤں گا آئیں گا، لیکن وہ نہیں، ایک چیز ہے کہ میں قرآن کا جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے میں حق ادا کر رہا ہوں اس کا، میں میری ویڈیو کلپنگ ڈال دیتا، ویڈیوز ڈال دیتا ساری دنیا کے لیے یوٹیوب پر، جو چاہے سنے، عالم صاحب بھی سنے، جو عالم نہیں وہ بھی سنے، غیر مسلم بھی سنے، ایمان والا بھی سنے، میرا دوست بھی سنے، رشتہ دار بھی سنے، دشمن بھی سنے میرا،
کامنٹس بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو پہلے تو قرآن پڑھنے، پھر قرآن پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے، جو زبان آتی ہے ہم کو وہ ترجمہ پڑھنے، ہم غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے ساتھ میں لوگوں تک کے جو بھی آیت ہمارے سمجھ میں آ گئی وہ لوگوں تک کے پہنچانے، اور یہ اس عمل میں پہنچانے کے اللہ ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جیسا تو سمجھانا چاہتا ویسا سمجھا دیں میرے مالک ہم کو قرآن، اور پھر پہنچانے کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ اللہ موت تک کے جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے ہم سب کو، خصوص طور پر میرے کو کہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں، آپ کو بھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔